السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 ایسے گناہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 3 گناہ پائے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ان 3 گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان عبادت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، لیکن اس کی وہ عبادت، ریاضت، اس کی وہ تلاوت، ذکر و اذکار، اس کی نمازیں، ہر چیز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ان گناہوں کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہے، ہمارے صدقات خیرات بھی قبول نہیں ہے، ہمارا نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا بھی قبول نہیں ہے۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ ہم ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے چلے جائیں، نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، عبادت کرتے چلے جائیں، نیکیوں میں بڑھتے چڑھتے چلے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کا رجسٹر بند کر دیا ہو، اور نیکیوں کے رجسٹر میں وہ نیکیاں درج ہی نہ ہو رہی ہوں، ہمیں فائدہ ہی نہ دے رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ریاضت تو کر رہے ہیں، صدقہ خیرات تو کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیں، لیکن ہماری وہ عبادت قبول نہ ہو رہی ہو۔ تو ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو میں ساتھ رہیں، ایسے گناہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ختم فرما دیتا ہے، اور جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی اور کو شریک ٹھہرانا اللہ کی ذات و صفات میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کی ذات و صفات میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ صرف عبادت اللہ کی کرو، صرف اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس میں پہلے اقرار کروایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سب سے پہلے یہ اقرار کروایا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی یہ اقرار کروایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر تھوڑا اور آگے چلیں سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا، اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح انسان پھر نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، وقال ربکم ادعونی، فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ کو ہر وقت پکارنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے اتنا قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور ہم نماز میں اقرار بھی کر رہے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کے بعد انسان کسی اور سے کیوں مدد مانگے؟ کسی کو کہے کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں قبر والا، فلاں مزار والا یہ ہماری مدد کرے گا، یہ اولاد دے گا، یہ روزی دے گا، یہ ہماری بگڑیاں بنائے گا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو اس
گناہ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے جس کے اندر شرک کا گناہ پایا جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا اور اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا گناہ جادو کرنا یا جادو کروانا، کسی شخص نے کسی پر جادو کروا دیا یا خود جادو کر رہا ہے تو یہ عمل بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ تو یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ انسان اس جادو کے عمل کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آج ہمارے خاندانوں کے اندر کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر جادو ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی بندشیں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور کالے علم کروائے جا رہے ہیں، جادو کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ایمان سے نکلنے والی علامات ہیں، اور جادو ٹونے کرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حدیث میں اس پر وعیدیں آئی ہیں۔ تو جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ حسد ایسا گناہ ہے، ایسا غلیظ گناہ ہے کہ یہ انسان کی سالہ سال کی عبادت اور سالہ سال کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو حسد ایسی مہلک بیماری ہے، ایسی مہلک چیز ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہماری تہجد کو، ہر قسم کی نیکیوں کو، عبادت کو ختم کر دیتا ہے اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچایا جائے۔ حسد کہتے ہیں کسی کو اونچا دیکھ کر، ترقی کرتا دیکھ کر، کسی کو بڑھتا چڑھتا دیکھ کر انسان برداشت نہ کر سکے، اور انسان کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، میں اتنے دنوں سے محنت کر رہا ہوں، اتنی کوشش کر رہا ہوں، میں آگے نہیں بڑھا، یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، اس کے بعد اتنے دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر حسد کرنا اور اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہنا، تو اس کو دیکھ کر جلتے رہنا، کڑتے رہنا، دل کے اندر تکلیف محسوس کرتے رہنا، تو اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، یہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ بلکہ کسی کو بڑھتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر اس شخص کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ تجھے مزید ترقی دے، تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں دینی چاہیے۔ جب ہم کسی کو دعا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرمائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ تین ایسے خطرناک گناہ ہیں، اور یہ تین ایسے لوگ ہیں جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین لوگوں کی کچھ بھی نہیں فرمائے گا، اور ان تین لوگوں کی کوئی عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر، نمازیں، تہجد، یہ بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ نشاندہی کی، کہ مطالعے میں میرے سامنے یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو چیز ویڈیو میں بتائی جائے ہم اس چیز سے بچیں، اپنی اصلاح کر لیں اس وقت سے آنے سے پہلے کہ جب پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور وقت اور مہلت ہی نہ ملے، ہم گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ تو جب تک ان گناہوں سے انسان سر کے دل سے معافی نہیں مانگے گا، شرک سے معافی نہیں مانگے گا، جادو ٹونے سے جو ہے معافی نہیں مانگے گا، اس سے جب تک بچنے کا اور اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح حسد اپنے اندر سے ختم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جب تک معافی نہیں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں جب معافی مانگ لی اور ان گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت، ریاضت بھی قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے تین ایسے خطرناک گناہ ہیں، ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور کمنٹس کر کے اپنی پیاری رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے
کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادت ضائع ہو رہی ہے، نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، تاکہ وہ بھی اس سے بچیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے یہ ویڈیو۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔